إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنس نصيبك من الدنيا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور برتری اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے مال. مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مال میں جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق ادا کرنے چاہیے. اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے ان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مال کی طلب کرنی چاہیے. تو پہلی بات آج کے خطبے میں یہ سمجھانی ہے آپ کو کہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. مال فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے. مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور فقر اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نہ مال بری چیز ہے، نہ فقیر ہونا، غریب ہونا کوئی اچھی چیز ہے. یہ ہمارے دین کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. یعنی ہمارے دین میں جو بہت ساری امتیازی اور خاص باتیں پائی جاتی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ ہمارے دین میں مال کو اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں کہا گیا. اسلام کے علاوہ دنیا میں جو مذاہب ہیں وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ مال کی بڑی مذمت کی گئی ہے، مالداروں کی بڑی مذمت کی گئی ہے. اسلام کے علاوہ دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں مال اپنے آپ میں بہت بری چیز ہے. اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مال سے دستبردار ہو جائے. مال سے دستبردار ہو جانے کو، مال چھوڑ دینے کو تقوی کی علامت سمجھا گیا ہے ہر مذہب کے اندر، ہے نا. اس لیے آپ کرسچینٹی میں دیکھیں گے عیسائیوں کے ہاں مال بہت بری چیز ہے. یہاں تک کہ بائبل میں ایک کوٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اٹ از ایزیئر فار اے کیمل ٹو گو تھرو دا آئی آف نیڈل. کسی اونٹ کے لیے سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جانا آسان ہے. یہ قول حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب ہے کہ کوئی اونٹ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے بنسبت کسی امیر آدمی کے کہ وہ جنت میں داخل ہو. یعنی امیر آدمی جنت میں داخل ہونا اس کے لیے مشکل ہے، اونٹ کے لیے آسان ہے کہ وہ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عیسائیت میں تقوی اور ولایت کے لیے شرط ہے کہ آپ دنیا کو تیاگ دیں. ہاں، جو کلیسا میں پادری ہوتے ہیں چرچ میں وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے. تو عیسائی مذہب میں یہی تصور ہے. آپ دیکھیں گے کہ بدھزم میں تو ہر مذہب یعنی ہر خواہش کو قتل کر دینے، مار دینے کا نام دین ہے. یعنی پیور بدھسٹ وہی ہے جس نے دل سے ہر چیز کی آرزو نکال دی ہو، مال کی بھی آرزو نکال دی. اس لیے وہ یعنی بدھزم کا بنیادی فلسفہ یہ ہے نا کہ انسان کے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہنا چاہیے. ہمارا دین جو ہے نا وہ خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیتا ہے. اسلام میں اور بدھزم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بدھزم ہر خواہش کو مار دینے کا حکم دیتا ہے، اسلام کہتا ہے خواہشات کو مارنا نہیں ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. اسلام ہر خواہش کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال کا ایک دائرہ بنایا ہے، اسلام کہتا ہے خواہشات کو اس حلال کے دائرے میں رکھو، اس حلال کے دائرے میں رکھ کے جتنا برا کرنا چاہتے ہو برا کرو. اس لیے آپ دیکھیں کہ بدھسٹوں میں جو بھکشو ہوتے ہیں وہ کوئی تجارت نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، وہ اپنا بھیک مانگ کر کے زندگی گزارتے ہیں. ہندوازم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہندو مت میں بھی تقوی ولایت کی علامت یہ ہے کہ بندہ دنیا کو تیاگ دے، جوگی بن جائے، سنیاس لے لے، بال برہمچاری بن جائے، کہیں وہ پہاڑوں میں یا غاروں میں یا جو ہے وہ جنگلوں میں چلا جائے اور وہیں پر تپسیا میں لگا رہے، موکش کی پراپتی کے لیے دنیا کو چھوڑ دے. ہر مذہب میں ترک دنیا کی تعلیم ہے کہ تقوی کے لیے، دینداری کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ دنیا کو چھوڑ دے. ہمارے دین میں الحمدللہ
دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جوگی بنا نہیں ہے، سنیاس لے لینا اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ اللہ کے قریب ہونا ہے تو دنیا کو چھوڑ دینا ہے. ہم کو جو دعا سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے. قارون کی قوم والوں کو قارون نے جو نصیحت کی اہل ایمان نے، اس میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ نے دنیا میں جو تمہارا حصہ رکھا ہے اس کو مت بھولو. دنیا کماؤ، مال کماؤ، مال کمانے سے اللہ رب العالمین بندوں کو نہیں روکا. تجارت کرو، پیسہ کماؤ، پیسہ کو اپنے پر حاوی مت کر لو، مال کو اپنا معبود مت بنا لو. پر فی نفسہ، مال فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. غریبی اور فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس کو اختیار کیا جائے. بھائی فقیری اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فقیری سے پناہ نہیں مانگتے. اللہ کے رسول نے اپنی دعاؤں میں فقیری سے پناہ مانگی ہے. کون سی دعا اللہ کے رسول کی؟ فقر سے پناہ مانگنے کی دعا. فقری وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہ تعالیٰ میں کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے رسول اپنی دعاؤں میں، بلکہ دعاؤں میں یہ کہاں مانگتے تھے؟ تشہد کے اخیر میں، جو دعا مانگنے کی سب سے اہم ترین جگہ ہے. اللہ کے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہ میں کفر سے اور فقر سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. فقیری اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ تھوڑی مانگتے. ہاں، اور یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول فقیری کو کتنی بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، کفر کے ساتھ اور عذاب قبر کے ساتھ فقیری کا ذکر کر رہے ہیں. تو فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ جو بعض مسلمانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بھئی فقیر کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہاں بابا فقیر ٹائپ لوگ، بہت مانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بڑی ان کی پہنچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تک. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. فقیری کو گلوریفائی کرنے کا کانسیپٹ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ دوسرے مذاہب میں فقر کو اور فقیری کو بہت گلوریفائی کیا گیا ہے. تصوف کے راستے سے یہ مسلمانوں میں آ گیا. یہ صوفیوں کے راستے سے دوسرے مذاہب کا عقیدہ ہے جو بعض مسلمانوں میں آ گیا کہ بھئی فقیر لوگ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. دوسرے مذہب میں ہے فقیروں کو بہت گلوریفائی کیا گیا. اس لیے آپ دیکھیں گے جو کروڑوں اور اربوں کی جائیداد کے مالک ہوتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم تو فقیر ہیں، جھولا اٹھا کے نکل لیں گے. ہاں، دوسرے مذہب میں فقیر بہت پہنچی ہوئی چیز سمجھا جاتا ہے. اسلام میں فقیری کو کوئی گلوریفائی نہیں کیا گیا. بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقیری سے ڈراتا ہے، فقیری کا وعدہ کرتا ہے. تو بھئی فقیری اچھی چیز ہوتی تو کیا شیطان اچھی چیز کا وعدہ کرے گا؟ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تم کو فقیری کا وعدہ کرتا ہے. جب تم صدقہ دینے کے لیے جاتے ہو شیطان یاد دلاتے تم فقیر ہو جاؤ. تو فقیر اچھی چیز ہوتی تو شیطان اس کا وعدہ تھوڑی نہ کرتا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں سے کیا ہے؟ غنا کا قبل فقری. اللہ نے تم کو غنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، مالداری کو غنیمت جانو. غنیمت جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اس کی ویلیو کو سمجھو اس سے پہلے کہ وہ نعمت چھین لی جائے اور تم فقیر ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول نے کیوں ڈرایا فقیری سے؟ بھائی اگر فقیری اچھی چیز ہے، نعمت ہے، اور مالدار ہونا کوئی بری چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری سے کیوں ڈرایا؟ اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا فقیری کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ مالدار ہو جاؤ. پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مالدار اللہ نے بنایا ہے، جاب لگا ہوا ہے، تجارت ہو رہی ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں، اس کو غنیمت سمجھو، اس نعمت کو ویلیو دو، اس کا صحیح استعمال کرو اس سے پہلے کہ یہ نعمت چھن جائے. تو مالدار ہونا کوئی بری چیز نہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم مال کے فتنوں پہ بہت گفتگو کرتے ہیں. تو بعض مرتبہ ہمارا بھی ذہن، کیونکہ ہم رہتے بھی ایسے ماحول میں ہیں جہاں دوسرے مذاہب کی اکثریت ہے اور تقریباً ہر مذہب جو ہے وہ مال کی مذمت ہی کرتا ہے، تو ہمارے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ مال کوئی بری چیز ہے. بلکہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں بعض خطیب نہ مال کے بارے میں اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ مالدار آدمی گلٹ فیل کرنے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے میرا مالدار ہونا میرے لیے کوئی عیب کی بات ہے، ہاں میں کوئی مجرم ہوں کہ میں نے مال کمایا. نہیں بھائی، غنی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو نا. غنی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعاؤں میں غنا مانگتے تھے. ہاں، اللہ کے نبی نے اپنی دعاؤں میں غنا مانگا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ اگر آدمی کے اندر طاقت ہے تو اپنے بعد اپنے بچوں کو غنی چھوڑ کر کے جائے. اگر مالداری کوئی بری چیز ہوتی اور مالدار برے لوگ ہوتے، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، بہت بیمار تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عیادت کی تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے اور وراثت حاصل کرنے کے لیے صرف ایک بیٹی ہے،
صرف ایک بیٹی میری وارث بننے والی ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں اتنا سارا مال کیا کرے گی میری بیٹی، تو میں سوچتا ہوں میں وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال صدقہ کر دیا جائے. تو کیا اللہ کے نبی اس کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نہیں، پورے مال کی وصیت تم نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2/3 مال کی وصیت کر دوں، 2/3 جو ہے وہ صدقہ کر دیا جائے؟ اللہ کے نبی فرمایا نہیں. کہا اللہ کے نبی کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی فرمایا نہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 1/3 مال کی وصیت کر دوں کہ 1/3 مال میرے وارثوں کو نہیں ملے بلکہ صدقہ کر دیا جائے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو پر 1/3 مال بھی زیادہ ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انکا ان تترک ورثتک اغنیاء، تم اپنے وارثین کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ یہ بہتر ہے. تمہارے بال بچے تمہارے بعد غنی رہے، پیسے والے رہے، یہ بہتر ہے. من ان ترکہم عالۃ یتکففون الناس، بنسبت اس کے کہ ان کو غریب چھوڑ کر کے جاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کوشش کرو کہ تمہارے بعد تمہارے بچے غنی رہیں. تو بھائی غنی ہونا اگر کوئی بری چیز ہوتی، سیٹ ہونا اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول یہ تھوڑی بولتے اپنے بچوں کو اپنے بعد غنی بنا کر کے جاؤ. غنی ہونا، غنا مطلب ہوتا ہے مالداری. غنی کا اصل مطلب ہوتا ہے بے نیاز، ہاں، جس کو کسی کی حاجت نہ ہو. غنا کا مطلب بنیادی تو اصل اللہ بھی غنی ہے، جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے. کیونکہ مال کی قلت آدمی کو لوگوں کا محتاج بنا دیتی ہے اور مالداری لوگوں سے آپ کی حاجت ختم کر دیتی ہے. اس لیے مال کو غنا کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے تو وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. تو اتنا مال اللہ سے طلب کرنا چاہیے کہ انسان کسی کا محتاج نہیں رہ جائے، اتنا مالدار ہونا چاہیے بندے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اپنے لیے غنا مانگا ہے. اگر غنی ہونا، مالدار ہونا، سیٹ ہونا کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول غنا کے لیے دعا نہیں مانگتے. اللہ کے رسول اپنی دعاؤں میں غنا مانگتے تھے. کون سی دعا ہے؟ غنا کی دعا. ہاں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک الہدی، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. بھائی آخرت آپ کی اگر پرائرٹی ہے تو آپ کی دعاؤں میں بھی یہ پرائرٹی لکھنی چاہیے. تو پہلے مال نہیں مانگا، پہلے ہدایت مانگی. بندے کو دعاؤں میں بھی اپنی آخرت کو ترجیح دینا چاہیے. تو کہ اللہ انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی اور تقوی مانگتا ہوں، والعفاف اور پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنی اور اللہ تعالیٰ میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں. دعا کہ اللہ کے رسول نے کہ اللہ مجھے غنی کر دے. ایک اور دعا اللہ کے نبی کی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ تعالیٰ اپنے حلال سے میرے لیے کافی ہو جا تاکہ میں حرام سے بچ جاؤں. کافی سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے بھائی زندگی میں. حلال سے آدمی سیٹسفائی رہتا ہے تو وہ حرام کی طرف نہیں جاتا. تو فرمایا اپنے حلال سے میرے لیے کافی ہو جا کہ میں حرام سے بچ جاؤں. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سَوَاكَ، اور اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے. ہاں، غنا مانگ اللہ کہ مجھے غنی کر دے. بے فضل کا، اپنے فضل سے غنی کر دے، اپنے علاوہ ہر کسی سے غنی کر دے. بلکہ فضل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نعمت نا. فضل کا مطلب ہوتا ہے مال. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل کہا ہے. مال کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ مال کو فضل تھوڑی کہتا. ایک نہیں کئی آیتیں قرآن کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. جمعہ کی اذان کے بعد کسی بھی طرح کی تجارت حرام ہے. پھر اس کے بعد فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین پہ پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. فضل سے مراد مال. نماز سے پہلے کاروبار چھوڑ دو، نماز ختم ہو جائے پھر جاؤ پیسہ کماؤ. فضل تلاش کرو اللہ کا. اس لیے جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں. تو قرآن مجید میں اللہ نے مال کو فضل کہا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ بخیلی کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے. فضل سے مراد مال، بلکہ قرآن مجید میں فضل سے بھی آگے قرآن میں اللہ نے مال کو خیر کہا ہے. خیر مطلب بھلائی نا. قرآن مجید میں اللہ نے مال کو خیر کہا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر انہ لحب الخیر لشدید، انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے، یعنی مال کی محبت میں. ایک جگہ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنا چاہیے، ان سے کہیے جو بھی خیر تم خرچ کرتے ہو وہ والدین اور رشتہ داروں میں خرچ کرو. بہت ساری آیتیں قرآن کی. تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر مالداری کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اپنے لیے مالداری کی دعا نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار بنایا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی مالدار تھے کہ نہیں تھے؟ کیا تھے؟ غنی، غتے کی فقیر تھے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول غنی تھے.
اللہ کے رسول فقیر نہیں تھے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اللہ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا. اللہ کے رسول غنی تھے, اللہ کے رسول کے پاس مال بہت آتا تھا, پر مزاج میں یہ تھا کہ مال بچاتے نہیں تھے, خرچ کر دیتے تھے. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس مال آتا نہیں تھا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے تاجر تھے, کامیاب تاجر ہے نا, تجارت کرتے تھے خود. اللہ کے نبی کے پاس اچھی بنی زندگی کے ابتدائی دور میں اللہ کے نبی یتیم تھے, مالی پریشانیاں تھیں, پر اللہ نے پھر نوازا. جب تھوڑا سا عمر کو پہنچے, تجارت شروع کی, اچھا پیسہ آیا. پھر حضرت خدیجہ سے شادی کی جو ایک متوسط گھرانے کی مالدار خاتون تھی, تو ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا. تو بعثت سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس کافی مال تھا. بعثت کے بعد کچھ پریشانیاں آئیں, ہجرت کے بعد کچھ زیادہ پریشانی آئیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا اللہ کے نبی کو. جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا, مال غنیمت آنے لگا, تو بھائی مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا, ہے نا. خمس جو ہے مال غنیمت میں سے, وہ اللہ کے 5واں حصہ اللہ کے رسول کو ملتا تھا. اور مال غنیمت کوئی سستی چیزیں نہیں ہوتی تھی. مال غنیمت میں غلام آتے تھے, لونڈیاں آتی تھیں, اونٹ, گھوڑے, زرہیں, تلواریں, یہ سب بہت قیمتی چیز ہوتی تھی. تو ہر مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہوتا تھا. مال فے, وہ ٹیکس جو کوئی قوم لڑے بغیر دے دیتی تھی کہ ہم لڑیں گے نہیں, آپ اتنا پیسہ ہم سے لے لیں, وہ مال فے پورا کا پورا اللہ کے رسول کا ہوتا تھا. صرف فدق کا باغ جو ہے نا, جو خیبر میں تھا, اس کی لاکھوں کی مالیت تھی. اللہ کے رسول کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی, آتا بہت تھا, پر مزاج کیونکہ دنیا پرستی والا نہیں تھا تو بچاتے نہیں تھے. جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے. جو آپ اتنی حدیثوں میں پڑھتے ہیں نا پریشانیوں والی, وہ اس لیے نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس آتا نہیں تھا, وہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ اللہ کے رسول بچاتے ہی نہیں تھے. صبح کا آیا ہوا شام تک کے خرچ کر دیتے تھے. ہاں, وہی حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے نبی کے پاس صبح بکری آئی, اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہا بانٹ دو, پوری بکری بانٹ دی. شام کو جب اللہ کے نبی آئے تو پوچھا کیا بچا ہے, تو کہا اللہ کے نبی صرف اس کا شانہ بچا ہے, ما بقی الا کتفھا, صرف شانہ بچا ہے. صبح کی آئی ہوئی بکری شام تک کے صرف شانہ بچا ہے. بعید نہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں ابھی بھی بکری کا گوشت رکھا ہوگا. ہاں, یہاں کیا ہے, صبح کی بکری آئی, شام تک کے بانٹ دی. حضرت عائشہ کہنے اللہ کے نبی صرف شانہ بچا ہے. اللہ کے فرماتے ہیں عائشہ شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا, باقی تو سب بچ گیا. ہاں, جو دے دیا وہ بچ گیا, وہ تو ایک ڈپازٹ کر دیا آپ نے آخرت کے اکاؤنٹ میں, جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا. آتا بہت تھا, بچاتے نہیں تھے اللہ کے رسول. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول کچھ دیجیے. اللہ کے رسول نے اس کو ایک وادی بھر کے بکریاں دے دی. وادی سمجھتے ہیں, 2 پہاڑوں کے بیچ کا جو میدان ہوتا ہے نا, میدان بھر کے بکریاں اس کو دے دی. وہ ٹینشن میں آ گیا. اس کو ہم مانگنے والے کو کیا دیتے ہیں بھائی, چلر پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں. ہاں, اس کو وادی بھر کے بکریاں دے دی. اس کو فکر ہو گئی, وہ گیا اپنی قوم والوں کے پاس, کہا میری قوم والوں محمد کے پاس جاؤ, انہ یؤتی العطاء لا یخشى الفقر, وہ تو ایسا دیتے ہیں جیسے ان کو فقیری کا کوئی ڈر ہی نہیں. ہاں, ہم تو بھائی مسجد میں چندے کے لیے رومال آتا ہے تو بہت سنبھال کر کے 10 کی نوٹ نکالتے ہیں, کہیں غلطی سے 100 کی نوٹ نہ نکل جائے. جو نکالتے ہیں, جو نہیں نکالتے ان کا تو بھی نہیں ہے. ہاں, اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیتے تھے جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہوں. آپ کی سخاوت کا عالم ہی ہوتا تھا, بانٹے جا رہے ہیں, تو دوسرے کا بانٹتے تھے. آپ کا لے کے میں بانٹ دوں تو میں کاہے کا سخی ہوں, اپنا بانٹتے تھے نا. اللہ سخی کون ہے, جو اپنا بانٹے. آپ سے لے کے میں بانٹ دوں تو میں کاہے کا سخی ہوں. اللہ کے رسول اپنا دیتے تھے. تو اللہ کے رسول فقیر نہیں تھے الحمدللہ. بھائی بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 9 بیویاں تھیں, ان کا خرچہ کون سنبھالتا تھا؟ اللہ کے رسول ہی تو سنبھالتے تھے. اگر اللہ کے رسول فقیر ہوتے تو 9 بیویوں کا خرچہ کیسے سنبھالتے؟ اور ان 9 بیویوں کو خرچہ دیتے تھے اللہ کے رسول. ساری بیویوں کو سال میں ایک بار ہی کھجور کی شکل میں سال بھر کا نفقہ دے دیتے تھے. پر بیویوں کا بھی مزاج ایسا تھا کہ بچاتی نہیں تھی, ان کے پاس بھی جو آتا تھا سب بانٹ دیتی تھی, پر غریب نہیں تھے اللہ کے رسول. بھائی حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو 9 اقیہ چاندی میں خرید کر کے آزاد کیا. 9 اقیہ چاندی بہت قیمتی رقم ہوتی ہے. ہاں, اور حضرت غلام آزاد کرنا غریب آدمی کا کام تھوڑی ہے, پیسہ آتا تو تبھی تو آزاد کرتے تھے غلام. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مالدار ہونے سے گلٹ مت فیل کریے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ ہمیشہ گلٹ فیل کریں کہ میں تو مالدار ہوں. مالدار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں. اللہ کے رسول بھی مالدار تھے, اللہ کے رسول بھی سیٹ تھے. ہاں, اللہ کے رسول نے اپنے لیے غنا کی دعا مانگی, اپنے صحابہ کے لیے غنا کی دعا مانگی, اپنے صحابی کے لیے چاہا کہ ان کو مال ملے. حضرت عمرو بن عاص کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک فوج کا سپہ سالار بنا کر کے جنگ پہ بھیجا, اور ان کو بلا کر کے کہا عمرو اس جنگ میں اسأل اللہ ان یغنمک ویسلمک, عمرو اس جنگ میں اللہ رب العالمین تم کو مال غنیمت بھی دے گا اور سلامت بھی رکھے گا, تم سیف بھی رہو گے, اللہ خوب مال بھی دے گا. وارغب لک فی المال رغبۃ صالحہ, اور عمرو میری چاہت ہے کہ تم کو مال ملے. مال کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اپنے صحابی کے لیے مال کی چاہت نہیں کرتے, کہا میری چاہت ہے کہ تم کو مال ملے. تو حضرت عمرو نے کہا اللہ کے نبی میں نے کوئی مال کی چاہت میں اسلام قبول نہیں کیا,
انما اسلمت رغبۃ فی الاسلام، میں نے تو اسلام قبول کیا ہے کیونکہ مجھے اسلام کی چاہت ہے، مجھے اسلام پسند ہے اس لیے میں نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمرو سے فرمایا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، عمرو نیک آدمی کا مال بھی کتنا نیک ہوتا ہے، اگر آدمی نیک ہو تو اس کا مال بھی نیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مال کو بھی صالح کہا ہے، نیک، یعنی نیک آدمی کی جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد جو بھی ہوتا ہے نا سب نیک ہو جاتا ہے۔ نیک آدمی کا دوست بھی نیک ہو جاتا ہے، نیک آدمی کی اولاد نیک ہو جاتی ہے، نیک آدمی کی بیوی نیک ہو جاتی ہے، نیک آدمی کا موبائل بھی نیک ہو جاتا ہے، اس کا انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹ بھی نیک ہو جاتا ہے، اس کا چشمہ بھی نیک ہو جاتا ہے۔ ایون مال جو ایک بے جان چیز ہے نا، وہ نیک آدمی کے ہاتھ میں آ کر کے مال بھی نیک ہو جاتا ہے۔ ہاں، نیک آدمی کے ہاتھ میں جب مال آتا ہے نا، اس کے مال سے صرف اس کی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا، سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے، معاشرے میں خیر کو فروغ ملے گا اگر معاشرے کا مال نیک لوگ کنٹرول کریں گے۔ اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے معاشرے کا جو مال ہے سوسائٹی کا، وہ برے لوگوں کے لیے مت چھوڑو کہ وہ کنٹرول کریں، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، سوسائٹی کے ویلتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھو، نیک لوگ، دیندار لوگ مالدار ہو، مالدار لوگ دیندار ہو، مالدار اگر دیندار ہوں گے، دیندار لوگ اگر مالدار ہوں گے، اس مال سے اگر وہ اپنی ذات پہ خرچ کریں گے اطاعت و عبادت کا کام کریں گے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں گے ان کے گھر والے بھی اطاعت و عبادت کا کام کریں گے۔ دیندار لوگ اگر مالدار ہوں گے اپنے مال سے مسجدیں بنوائیں گے، مدرسے تعمیر کروائیں گے، علماء کی کفالت کریں گے، دعوتی تنظیموں کو فنڈ کریں گے، وہ یتیموں کی کفالت کریں گے، بیواؤں کا سہارا بنیں گے، مسکینوں کو عطا کریں گے، غریبوں کا سہارا بنیں گے، اوور آل ان کے مال سے بھلائی کو فروغ ملے گا۔ اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ مال کن کے ہاتھ میں ہو؟ دیندار لوگوں کے ہاتھ میں۔ یہ مال اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ برے لوگ جب مال لینے جاتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ اس مال سے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک بے دین آدمی جب مالدار بنتا ہے نا، اس مال سے وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ اس لیے قارون کی قوم والوں کو کیا قارون کی قوم والوں نے قارون کو کیا نصیحت کی؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ۔ مالدار اگر دیندار نہ ہونا تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، دہشت گرد بن جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد سرمایہ دار ہیں، کیپٹلسٹ۔ دنیا کی ہر دہشت گردی کے پیچھے کیپٹلسٹ لوگوں کا ہاتھ ہے، مالدار لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہم نے ایسی چینج کر دی ہے کہ یہ جو مالداروں کا ٹیررزم ہے وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا، ہم اس کو ٹیررزم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، ورنہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے فسادی، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں۔ بھائی آپ ساری چیزیں جانے دیں، صرف ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 10 سال پرانے تقریباً اعداد و شمار ہیں۔ دنیا میں ہر سال صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے 60 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے، 60 لاکھ لوگ، اور ان 60 لاکھ لوگوں میں 6 لاکھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیکنڈ ہینڈ اسموکرز ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ اسموکر یعنی جو خود سگریٹ نہیں پیتے، ان کے گھر میں کوئی سگریٹ پیتا ہے، چھوٹے بچے، باپ سگریٹ پیتا ہے اور اس کا دھواں ان بچوں کے پھیپھڑے میں جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہوتی ہے۔ 6 لاکھ لوگ سیکنڈ ہینڈ، 60 لاکھ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ یہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں دہشت گرد نہیں ہے؟ دنیا کے کون سے ٹیررزم کے واقعے میں 60 لاکھ لوگ مارے جاتے ہوں گے؟ ہاں، یہ گٹکے بنانے والی کمپنیاں، یہ تمباکو بیچنے والی کمپنیاں، یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ ہاں، پر ہمارے یہاں جو کہ دہشت گردی کا ایک الگ ہی میننگ ہے تو ہم کو یہ دہشت گردی دکھائی نہیں دیتی۔ بھائی ہمارے ہندوستان میں اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے دہشت گرد جو نیوز چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اینکرز پرائم ٹائم پہ جو ہندو مسلم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے دہشت گرد یہ لوگ ہیں۔ یہ اپنے ہندو مسلم ڈیبیٹ سے پورے ملک میں فرقہ پرستی کی آگ لگا دیں گے، اس پورے ملک کو فرقہ پرستی کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ لوگ مارے جا رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ان کی TRP بڑھنی چاہیے۔ ملک میں جتنی بھی موب لنچنگ کے واقعات ہوئے ہیں، ہر معصوم کا خون ان اینکرز کے ہاتھوں پہ ہے، ان کے سروں پر ہے، ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ بس اس جرنلزم والے ٹیررزم کو ہم ٹیررزم نہیں سمجھتے۔ ہاں، دنیا میں جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے، بڑی بڑی ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کا باقاعدہ پروپیگنڈا اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ عراق تباہ ہو گیا، افغانستان تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، سیریا تباہ ہو گیا، ان سب تباہیوں کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ بھائی وہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جن کا ڈیپینڈنس ہتھیار بیچنے پر ہے۔ یہ ہتھیار بیچنے والے صرف ہتھیار نہیں بیچتے، یہ ہتھیار بیچنے کے لیے پہلے اس ہتھیار کو خریدنے والوں کے سامنے ڈیمانڈ بھی تو کریٹ کرتے ہیں۔ بغیر جنگ کی آگ بھڑکائے ہوئے تو نہیں آپ کا کوئی ہتھیار خریدے گا، یہ باقاعدہ پروپیگنڈا کر کے پہلے جنگ کا آگ لگاتے پھر ہتھیار بیچتے۔ یہ ٹیررزم دنیا میں سرمایہ دار سب سے بڑے دہشت گرد ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم کو دہشت گردی دکھائی نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مال کو اگر بے دین لوگوں کے ہاتھ میں مال آئے گا نا وہ دہشت گردی پھیلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دیندار لوگ پیسہ کمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس کی والدہ حضرت انس کو لے کے آئیں، چھوٹے تھے حضرت انس،
کہ اللہ کے رسول خادمک انس، انس آج سے آپ کے خادم ہیں، آپ کی خدمت کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ تعالیٰ انس کو کثرت سے مال دے اور کثرت سے اولاد دے. بھائی مال کی کثرت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. مال کی کثرت اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے لیے مال کی کثرت کی دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے مال دے اور کثرت سے اولاد عطا فرما. اچھا ایک لمحے کے لیے ہم مال کی کثرت کو تو نعمت مان لیں، اولاد کی کثرت کو تو کوئی نعمت نہیں مانتا. ہاں اولاد مسلمانوں میں جو مزاج بن گیا نا، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، ہاں ہم تو ہمارے دو، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ کے رسول جو دعا کر رہے ہیں، اللہ اکثر مالہ وولدہ، اللہ کثرت سے مال دے کثرت سے اولاد دے. ہم آج کے دور میں کسی کو دعا دے دیں اللہ تم کو کثرت سے اولاد دے تو وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ دعا دینے کی بد دعا دے رہے ہیں. ہاں کثرت اولاد دنیا میں آخرت میں فائدے کی چیز ہے. اللہ کے رسول نے حضرت انس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال بھی دی، کثرت سے اولاد بھی دی. خود کا محل تھا کوفہ میں. اولاد کے بارے میں آتا ہے بعض روایتوں میں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تقریباً 100 سے زائد بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. اپنی زندگی میں 100 بچوں کو تو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. کتنے تھے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے مال کو کوئی بری چیز نہیں بنایا. مال فی نفسہ ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، مال فتنہ ہے، مال فتنہ ہے. پر کسی چیز کو فتنہ بولنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ برا ہے. بھئی اولاد اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے وہ نعمت طلب کی ہے. پر اللہ نے اولاد کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ جہاں مال کو فتنہ کہا وہاں اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اصل میں فتنے کا معنی ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، امتحان. تو آزمائش صرف مصیبتوں میں نہیں ہوتی، آزمائش نعمتوں میں بھی ہوتی ہے. ہمارا مسکنسیپشن یہ، ہم سمجھتے ہیں صرف مصیبتیں آزمائش ہوتی ہیں. صرف مصیبتیں آزمائش نہیں ہوتی، نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے. ہم جب کہتے ہیں نا فلاں آدمی بہت آزمائش میں گھرا ہوا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مصیبت کا شکار ہے. نہیں بھائی، نعمت میں گھرا ہوا آدمی بھی امتحان میں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے. آزمائش کے لیے اللہ نعمتیں بھی دیتا ہے، خوب انعام کرتا ہے اس پر. تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا. نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے. تو بھائی مال بھی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مال میں بھی آزمائش رکھی ہے. آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے نہیں کمائیں گے، صحیح طریقے سے خرچ نہیں کریں گے، مال کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو مال آپ کے لیے آزمائش ہے، مال آپ کے لیے عذاب ہے. ہر نعمت اگر وہ بگڑ جائے تو وہ عذاب ہی ہے. ہاں اللہ کے رسول کی ایک بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. اللہ تعالیٰ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میں برے پڑوسی سے، پڑوسی ایک نعمت ہے پر وہ بگڑ جائے تو وہ عذاب ہے. وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اور اللہ تعالیٰ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. ہاں بیوی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ تو کنفیوز ہے کہ نہیں نعمت؟ بیوی نعمت ہے یہ بھی بتانا پڑتا ہے. بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا ہر چیز فائدہ اٹھانے کی چیز سب سے فائدہ مند چیز کیا ہے؟ بیوی ہے. پر بیوی اگر بگڑ جائے، بیوی اگر لڑائیاں کرنے لگے، شکی مزاج ہو جائے، بیوی اگر بات بات پہ تانے دینے لگے، شکوے کرنے لگے، خاص طور پہ جو انسان کی ضرورت ہے جسمانی وہ ضرورت پوری نہ کرے، آدمی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. آپ کو 40 سال کے لوگ 60 سال کے دکھائی دیتے ہیں نا، وہ ان کے گھر کا اثر ہوتا ہے. ہاں بیوی اگر مصیبت بن جائے تو وہ آدمی کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں تشیبنی قبل المشیب، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. ومن ولد یکون علی ربا، اور ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن جائے. ومن مال یکون علی عذابا، اور ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. اولاد نعمت ہے پر اولاد اگر ماں باپ کو کنٹرول کرنے لگے تو وہ عذاب ہے. مال نعمت ہے پر اگر مال کی حقوق بندہ نہ ادا کرے تو مال عذاب ہے. ومن خلیل ماکر، اللہ جو کہتے تھے میں ایسے گہرے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سازش کرنے والا ہو. دوست اچھی چیز ہے پر دوست اگر بہت گہرا ہے اور سازشی نکل جائے تو بہت بڑی مصیبت ہے نا. بھائی باہر کا آدمی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جو آپ کا اپنا دوست پہنچاتا ہے، کیونکہ باہر کے آدمی کو آپ زندگی میں اتنا ایکسیس نہیں دیتے نا. اپنا دوست ہے تو اس کو زندگی میں بہت ایکسیس دے دیتے ہیں، وہ جب ڈیمیج کرنے پہ آتا ہے تو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے. فرمایا میں ایسے گہرے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سازش کرنے والا ہو. عینہ ترانی، اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی ہیں. قلبہ یرعانی، اس کا دل میری توہ میں لگا رہتا ہے. ان رأى حسنة دفنها، کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو دفنا دیتا ہے. وان رأى سیئة اذاها، اور اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں نعمتیں، پر نعمت بگڑ جائے تو وہ فتنہ ہے. تو مال بھی نعمت ہے، پر مال نعمت ہے، نعمت کے ساتھ فتنے ہیں، تو مال کے ساتھ بھی فتنے لگے ہوئے ہیں. پر فی نفسہ ہی مال کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر آدمی مال کی فتنوں سے بچ جائے تو یہ مال اس کو جنت تک لے کے جائے گا انشاءاللہ. اگر انسان کو مال کا صحیح استعمال کرنے کے لیے آئے تو یہ مال انشاءاللہ اس کو جنت تک لے کر کے جائے گا. مال زندگی میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے، آدمی کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، ذمہ داران کی ضرورت ہے. آدمی اگر غنی نہیں ہونا، حق بولنے پہ قادر نہیں ہوتا وہ. ہاں، حق بولنے کے لیے بھی آپ کو مالدار ہونا پڑتا ہے. آج کے دور میں صورتحال یہ بنی نا، اگر آپ کس کے محتاج ہیں اس کے خلاف آپ حق نہیں بول سکتے. ہاں، آدمی جس کا محتاج ہو اس کے خلاف ہو حق نہیں بول پاتا. اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ معاشرے کے علماء غنی ہوں. علماء اگر امیروں کے محتاج بن کر کے رہیں گے، امیروں کے خلاف کیا بولیں گے؟ ممبر پر کھڑے ہو کر کے آدمی حرام کاروبار میں تقریر نہیں کر پائے گا، کیونکہ جو چندے دیتے ہیں وہ سب حرام کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو غنی طبقہ ہے اس کے بچے عالم بنے، وہ آ کر کے ممبر سنبھالیں تاکہ وہ حق بولتے ہوئے کسی سے ڈرے نہیں. ہمارا پرابلم یہی ہے، ممبر سنبھالنے کے لیے ہم کو ان لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے، ہماری مجبوری ہے کہ بھائی جن کو ہم کو نوکری دے کر کے پیسہ دے کر کے اپنے پاس رکھنا ہے. غنی لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، سائنسدان بنائیں گے، عالم نہیں بنانا چاہتے. کیسے ایک عالم حق بولے گا؟ جو جن لوگوں کا محتاج ہے ان کے خلاف کیسے حق بات بولے گا؟ ہاں، امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہوتا، یہ پیسے والے ہم کو رومال بنا لیتے، ٹیشو پیپر بنا کر کے پھینک دیتے. ہاں، تو غنا بہت ضروری ہے، حق گوئی کے لیے غنا بہت ضروری ہے، بے نیاز ہونا بہت ضروری ہے. جن سے آپ کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان سے آپ سچ نہیں بول پاتے، حق نہیں بول پاتے، ان کے خلاف نہیں بول پاتے. تو مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پہلی بات. دوسری بات، مال ہماری ضرورت ہے نا، ہماری دنیا کی بھی ضرورت مال ہے، ہماری دین کی ضرورت بھی مال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ تعالیٰ نے جس مال کو تمہارے کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا ہے وہ مال کا مخلوق کے ہاتھ میں مت دو. ہاں، مال کو قیام کہا. دنیا میں کھڑے ہونے کے لیے مال چاہیے، کھانے کے لیے مال چاہیے، پینے کے لیے مال چاہیے، رہائش کے لیے مال چاہیے، تعلیم کے لیے مال چاہیے، علاج کے لیے مال چاہیے. زندگی کی ہر ضرورت مال سے وابستہ ہے، مال کے بغیر آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے غریبی کو فقر کیوں کہا جاتا ہے؟ فقر کہتے ہیں ہڈی توڑ دینے کو، کمر کی ہڈی توڑ دینے کو. غریب آدمی بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، کھانے پینے ہر چیز میں محتاج ہے. زندگی کی ہر ضرورت مال سے وابستہ ہے. اس لیے مال ہمارے دین میں اتنا ضروری ہے اور مال کی اتنی اہمیت ہے. اللہ نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. مال اتنی اہم چیز ہے، اگر آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیے جائیں، اللہ کے آپ کا مقام شہید ہے. آپ کہیں جا رہے تھے سنسان علاقے میں، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، آپ سے موبائل پر چھیننے لگے، آپ نے مزاحمت کی، انہوں نے قتل کر دیا، اللہ کے آپ کا مقام شہید ہے. آپ کی پراپرٹی تھی، دبنگوں نے قبضہ کر لیا، آپ نے کیس کر دیا، انہوں نے آپ کو قتل کر دیا، اللہ کے ہاں جیسے دین کی حفاظت میں مارا جانے والا شہید ہے ویسے ہی مال کی حفاظت میں بھی مارا جانے والا شہید ہے. مال اتنا اہم ہے. ہمارے علماء نے جو دین کا خلاصہ بیان کیا تو کہا کہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے دین کے سارے احکام نازل ہوئے. ہاں، 5 چیزوں کی حفاظت کرنا دین کا بنیادی مقصد ہے. دین، جان، مال، عقل اور نسب. ان میں سے ایک مال ہے. شریعت نے بہت ساری چیزوں کو، چوری حرام کی تاکہ مال محفوظ رہے، سود حرام کیا تاکہ مال محفوظ رہے، ڈاکہ زنی حرام کی تاکہ مال محفوظ رہے، زکوٰۃ کا حکم دیا تاکہ مال محفوظ رہے. بہت سارے جو شریعت کے احکام ہیں مال سے متعلق وہ مال کی حفاظت کے لیے. تو مال کمانا ہماری ضرورت ہے. میں بہت اس بات کو محسوس کرتا ہوں نا، ہمارا نوجوان طبقہ دین سے دور ہے، یہ پرابلم ہے. اور ہمارا نوجوان دنیا سے بھی دور ہے، یہ اور بھی ایک پرابلم ہے. بھائی ثواب نہیں کما رہا، یہ تو مسئلہ ہی ہے. مال بھی نہیں کما رہا، دین سے بھی دور، دنیا سے بھی دور. مال ہر آدمی پر ہماری شریعت نے اتنا مال کمانا واجب قرار دیا ہے جتنا اس کے اوپر ذمہ داری ہے. جتنی ذمہ داری ہے اتنا مال کمانا واجب ہے. واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں کرے گا تو گناہ ملے گا. آدمی پر جو ذمہ داریاں ہیں اگر مال کما کر کے وہ ذمہ داریاں ادا نہ کرے تو اللہ کا گنہگار ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کا خرچہ اٹھانا تھا ان کا خرچہ نہیں اٹھا کے ان کو ضائع کر دیا. گنہگار اللہ کا ایسا آدمی. لڑکا ہے نوجوان، ہٹا کٹا تندرست توانا، باپ بیچارہ بوڑھا ہو چکا، اب اس کے جسم میں طاقت نہیں بچی کام کرنے کی، کاروبار کرنے کی، پیسہ کمانے کی، پر لڑکا کچھ کر ہی نہیں رہا. ہر مسلم علاقے میں یہ صورتحال ہے. نوجوان لڑکا ہے، رات رات بھر جاگتا ہے، دن بھر سوتا ہے. ہاں، رات بھر جاگے گا، دن بھر 2 بجے تک سوئے گا، سو کر کے اٹھے گا، ابا کی جیب سے پیسہ نکال کے نکل لے گا. باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، اس کے جسم میں طاقت نہیں بچی، لیکن لڑکا کچھ کر ہی نہیں رہا تو اٹھتا ہے مجبوری میں، جاتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، ٹھیلا کھینچ رہا ہے، ہاتھ گاڑی لگا رہا ہے، 4 پیسہ کما کے لا کے
بچے کا پیٹ پال رہے ہیں. ہاں یہ بچہ جو ہٹا کٹا ہو گیا ہے، باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، ماں کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، اللہ کیا گنہگار ہے. چاہے دیندار ہو تو بھی گنہگار ہے، عبادت گزار ہو تب بھی گنہگار ہے، کیونکہ مال کمانا اتنا واجب ہے جتنے ایسے اپنی ذمہ داری ادا کر سکو. لڑکا ہے، شادی کر لی، بیوی لے کر کے آ گیا ہے، خرچے ہی نہیں اٹھا رہا. ہاں خرچہ ہی نہیں اٹھا رہا، بلکہ شادی کے وقت بھی خرچہ نہیں اٹھا رہا. شادی کے وقت بھی گھر تمہارا ہے تو گھر کا سامان کون لائے گا؟ تمہاری ذمہ داری ہے نا بھائی. شادی کر رہے ہو، گھر میں فریج ہے، واشنگ مشین ہے، کولر چاہیے، اے سی چاہیے، پلنگ چاہیے، تو کون لا کر کے دے گا؟ تم مرد ہو، تمہاری ذمہ داری گھر میں سامان پرووائڈ کرنا. آدمی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سامان پرووائڈ کرنا گھر والوں کو. یہی تو مردانگی یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوام ہے. کیوں؟ کیونکہ مردوں کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی. وبما انفقوا من اموالہم، اور کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے. گھر میرا ہے نا تو سامان کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. میں مرد ہوں نا تو گھر میں فریج میری ہوگی، گھر میں پلنگ میرا ہوگا، گھر میں کبڈ میرا ہوگا، واشنگ مشین میری ہوگی، چولہا میرا ہوگا، برتن میرے ہوں گے، میری بیوی میرا دیا ہوا کپڑا پہنے گی. ہمارے یہاں کیا صورت حال ہے بھائی؟ نوجوان شادی کر رہے ہیں، ہاں کبڈ اس کی بیوی کا جس پہ وہ سو رہا ہے، جس برتن میں کھا رہے وہ بیوی کا، جس پلنگ پہ سو رہا ہے بیوی کا، جس کبڈ میں کپڑے رکھے بیوی کے. ہاں بلکہ جو کپڑے پہنا وہ بھی بیوی نے دیے. بعض مطلب تو شادی کے دن جو کپڑے پہن کے کھڑا ہوا ہے وہ بیوی کا دیا ہوا، انڈر ویئر پہ سسرال والے دیتے ہیں. ہاں کیا مرد ہو بھائی؟ انسان کی مردانگی پر سب سے بڑا کلنک ہے جہیز. مرد وہ نہیں ہے جو بیوی کا لیا ہوا کھائے پہنے اوڑھے، مرد وہ ہے جو بیوی پہ خرچ کرے. انسان کی مردانگی ہے کہ وہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں لڑکی اتنے ناکارہ ہو گئے، شادی ہو گئی، بیوی بیمار ہوگی، سسرال میں فون کر رہے ہیں اتنا اتنا پیسہ لگا بھیجواؤ، خرچہ آ رہا ہے. ڈلیوری کا ٹائم آئے گا اس کو بھیج دیں گے میں کا جاؤ بچہ پیدا ہو جائے گا تو واپس آنا. کیوں بھائی؟ بچہ تمہارا ہے نا تو ڈلیوری تمہارے گھر پہ کیوں ہو؟ اس کے گھر پہ. تمہارا بچہ نسب تمہارا آگے بڑھائے گا، خاندان تمہارا آگے بڑھائے گا، وہ ننیال میں کیوں پیدا ہوگا؟ ہاں ڈلیوری کا خرچہ نہیں سنبھال رہے، علاج کا خرچہ نہیں سنبھال رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سسرال والوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. کتنے تو بے غیرت مرد ہیں ان کی زندگی سسرال کی در پہ کٹ جاتی ہے. ہاں سسرال ہی کیوں کر کے رہ جاتے ہیں. مردانگی نہیں ہے، گنہگار ہے ایسا آدمی. شادی کر کے بیوی بچوں کا خرچہ نہ اٹھائے ایسا آدمی گنہگار ہے. خرچہ اٹھاؤ بیوی بچوں کا. ہاں مال کمانا ہمارے دین میں واجب ہے. جو نہیں کمائے گا اس کو گناہ ملے گا، اور جو کمائے گا اس کو ثواب ملے گا. ہمارے دین میں مال اتنی اہم چیز ہے، مال کمانا ہمارے دین میں ثواب کا کام ہے. ہاں اور چھوٹا موٹا ثواب نہیں ہے. اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک صحابی بہت طاقتور توانا جب سامنے سے گزرے تو صحابہ نے ان کی طاقت کو، ان کی جسم کی قوت کو دیکھ کر کے کہا لو خرج فی سبیل اللہ، اتنے طاقتور انسان ہیں، اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. جہاد کرتے، دشمنوں کی صفیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کیونکہ اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور ان ماں باپ کا خرچہ اٹھانے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے، یہ پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. پیسہ کمانے کا ثواب جہاد کا ثواب ہے. فرمایا لو خرج یسعى على اولاده صغارا فهو في سبيل اللہ، اگر یہ اس لیے پیسہ کمانے کو نکلا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیسہ کمائے گا تاکہ اپنے بچوں کا خرچ اٹھا سکے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. اگر اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ پیسہ کما رہا ہے تاکہ اپنی ضرورت پوری کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. جہاد کا ثواب ہے پیسہ کمانے کا. اس لیے میرے بھائیوں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہو نا، کوئی بھی پروفیشن ہو آپ کا، آپ آفس میں جاتے ہو، آپ دکان کھولتے ہو، آپ کوئی جاب کرتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو، گھر سے باہر نکلتے ہوئے نیت کرو کہ انشاءاللہ تعالی دنیا کمانے کے لیے بھی آپ جو محنت کر رہے ہیں تاکہ اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں، انشاءاللہ آپ کی جسم سے بہنے والے ایک ایک پسینے کی بوند پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. پیسہ کمانا بھی ثواب ہے. نیت بس یہ کرو کہ میں پیسہ کیوں کما رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ میرے اوپر واجب کیا ہے کہ پیسہ کما کر کے اپنی ذمہ داری ادا کروں. اللہ کا حکم ہے اس لیے پیسہ کما رہا ہوں. پیسہ کمانا بھی ثواب، دکان پہ بیٹھنا ثواب، تجارت کرنا ثواب. پیسہ کمانا ہمارے دین میں نیکی کا کام ہے، نیکی کا عمل ہے. الحمدللہ جہاد کا ثواب ہے. ہاں کیا کر رہے ہیں لوگ؟ یعنی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو، بھائی بیوی، پتہ نہیں آپ کے جے پور کا کیا ہے، ممبئی میں بہت کیسز ایسے آتے ہیں، بیوی بیچاری برتن مانج رہی دوسرے کے گھر پہ جا کر کے، کپڑے دھو رہی ہے، بٹن ٹاک ٹاک کر کے پیسہ کما رہی ہے. شوہر کہاں گئے ہوئے ہیں؟ وہ حضرت دعوت میں گئے 4 مہینے کی، ہاں تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. بھائی پہلے اپنے بیوی بچوں کو سنبھالو. بیوی بچوں کو سنبھالنے والوں کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. پہلی دعوت وہ کرنی ہے آپ کو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مجاہدین اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں حلال کمانے نکلتے دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے. سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے کچھ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں. اور آج کے دور میں حلال کمانا جہاد سے کم ہے بھی نہیں.
جو یہ صورتحال اس وقت ہے نا دنیا کی، ہاں، ایک تو ویسے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اس میں حلال کے آپشن بہت کم ہو گئے، حرام کے راستے بہت کھلے ہوئے، اس میں حلال کمانا اپنے آپ میں ایک جہاد ہے۔ اس لیے میری بہنیں جو شکایت کرتی ہیں نا اپنے شوہروں سے کہ شوہر محبت نہیں کرتے، میں بولتا بھائی آپ کے شوہر کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت وہ پیسہ ہے جو وہ کما کے لا کے آپ کو دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ پیسہ آسانی سے نہیں ملتا۔ ہاں، آدمی اپنی طاقت، قوت، اپنا جسم، اپنی عزت، انا، ایگو، کیا کیا نہیں بیچتا ہے تو جا کر کے 4 پیسہ کما کے لا کے دیتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اگر آپ کا شوہر نہ حلال کی 2 روٹی لا کر کے آپ کے برتن میں ڈال رہا ہے، ایسے دور میں جب حرام کے راستے اتنے کھلے ہوئے کہ حلال کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اگر حلال کی 2 روٹی آپ کے برتن میں ڈال رہے ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے شوہر کا شکر ادا کرو۔ یہ آپ کے شوہر کا احسان ہے کہ ایسے دور میں بھی آپ کو حلال کھلا رہا ہے جب ہر جگہ حرام ہی حرام پھیلا ہوا ہے۔ سلف کی عورتیں جب اپنے شوہر کو تجارت کے لیے بھیجتی نا تو دروازے پہ آ کر کے ان کو نصیحت کرتی تھی کہ دیکھو حلال کما کے لانا، ہم بھوک پر صبر کر لیں گی لیکن جہنم کی آگ پہ صبر نہیں کر پائیں گی۔ ہاں، اگر آپ کا شوہر آپ کو حلال کھلا رہا ہے نا، آپ کے بچوں کا حلال سے پیٹ بھر رہا ہے، آپ کو شوہر کا احسان مند ہونا چاہیے۔ تو مال کمانا جہاد ہے، مال کے بغیر کچھ نہیں چلتا، کھانا پینا پانی علم، بلکہ ہمارے دور میں تو بھائی عزت کمانے کے لیے بھی پیسہ کمانا پڑتا ہے۔ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے دنیا کی نا، لوگ آپ سے آپ کی تنخواہ پوچھتے ہیں، آپ کی آمدنی پوچھتے ہیں تاکہ اندازہ لگا سکے آپ کو عزت کتنی دینی ہے۔ عزت بھی نہیں ملتی بغیر مال کے، ہر چیز کے لیے مال چاہیے، بلکہ ہم خاص طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے تو مال کمانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہماری سیاست مضبوط ہو سکے۔ ڈیموکریسی میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پاور ہے نا، منی از پاور۔ ڈیموکریسی میں جس کمیونٹی کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا ہی اس کے پاس اسٹیٹس ہے، اتنا ہی ہولڈ ہے اس کے پاس۔ مسلمان پیسہ نہیں، آپ اگر اپنی سیاست اچھی کرنی چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنی معیشت اچھی کرنی پڑے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ پالیٹکس میں آپ کا غلبہ ہو تو پہلے آپ کو اپنی اکانومی اچھی کرنی پڑے گی۔ ڈیموکریسی ایسی چلتی ہے نا۔ ڈیموکریسی میں جس کمیونٹی کے پاس، آج دیکھیے گجراتی کمیونٹی کے پاس پیسہ ہے تو رول بھی وہی کر رہے ہیں۔ ووٹ بینک کی اہمیت نہیں ہوتی، پیسے کی اہمیت ہوتی ڈیموکریسی میں۔ اگر ووٹ بینک کی اہمیت ہوتی تو بہار اور یوپی والے ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں ملک کو، سب سے زیادہ ووٹرز وہاں پر ہیں، ایم پی ایم ایل اے سب سے زیادہ وہاں سے آتے ہیں۔ ہاں، ڈیموکریسی میں جس کمیونٹی کے پاس، ڈیموکریسی کو لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل۔ ہاں، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، جھوٹ ہے۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا کیپٹلسٹ بائی دا کیپٹلسٹ فور دا کیپٹلسٹ۔ سرمایہ داروں کی حکومت سرمایہ داروں کے ذریعے سرمایہ داروں کے لیے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پاور ہے۔ اگر آپ پیسہ نہیں کمائیں گے ڈیموکریسی میں کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں۔ میں ڈیموکریسی ایسی چلتی ہے نا، نیتا لوگ ووٹ خریدتے ہیں، پارٹیاں نیتاؤں کو خریدتی ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار پوری کی پوری پارٹی خرید لیتے ہیں۔ یہاں مسلمان اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کو مال کمانا پڑے گا۔ تو مال کمائیے تاکہ آپ کی دنیا بنے، تاکہ آپ کی دین بنے۔ بھائی آپ کے دین میں بھی 4 عبادتیں مشہور، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اس میں سے حج اور زکات تو بغیر مال کے آپ کر ہی نہیں سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے۔ ہاں، تو مال کمائیے۔ نوجوانوں کو میں تاکید کرتا ہوں دین کی طرف آئیے، اس پر تو بات بہت ہوتی ہے۔ آج کے خطبے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی طرف بھی آئیے، مال بھی کمائیے۔ مال کمائے بغیر آپ دین پہ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ یہ مسجدیں تعمیر کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، دعوتی ادارے چلانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ آخری بات میں بولتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کی جو دعوتی تحریک کامیاب ہوئی، اس کامیابی کے پیچھے اگر صحابہ کرام کی بہادری تھی تو صحابہ کا مال بھی تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیاب ہوئے، اس کامیابی میں جہاں حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کی ذہانت لگی تھی، حضرت علی، حضرت حمزہ کی شجاعت اور بہادری لگی تھی، وہاں عبد الرحمن ابن عوف کا مال بھی لگا تھا، حضرت عثمان غنی کا مال بھی لگا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال خرچ کیا، جنت خرید لی اپنے مال سے۔ ہمارے یہاں پیسے والوں کا مسئلہ ہی کہ ان کو پتہ نہیں پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان کو اللہ نے مال دیا، اس مال سے انہوں نے جنت خریدی۔ مدینہ میں آئے، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، 35,000 درہم میں کنواں خرید کر کے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے تبوک کے موقع کا مال خرچ کرو، حضرت ابوبکر نے اپنا پورا مال دے دیا، حضرت عمر نے اپنا آدھا مال دے دیا، حضرت عثمان غنی نے 920 اونٹ اور 80 گھوڑے اللہ کے رسول کو دے دیے زین سمیت۔ 1000 دینار کی تھیلی لا کر اللہ کے نبی قدموں میں ڈال دی۔ اللہ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی غلطی کرے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ جنت خریدی۔ آخری موقع تھا اللہ کے نبی کی زندگی کا، ایک پوری زمین خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے حضرت عثمان نے وقف کر دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبر، اللہ کے نبی کی قبر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر کے بیچ کی جو جگہ ہے نا، جس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کہا گیا ہے، اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے۔ آپ ان کے ثواب کا اندازہ لگائیے۔ ہاں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو پتہ نہیں مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ اس مال سے جنت خریدیے۔ آپ کے مال کا اصل استعمال یہ نہیں کہ دنیا بنا لیجیے، اصل آپ کے مال کا استعمال ہے کسی جنت خریدیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مال دیا تو انہوں نے اس سے جنت خریدی، کیونکہ یہ دین کا کام بھی بغیر مال کے نہیں چلنے والا۔ آپ مال نہیں لگائیں گے آپ کی منبر سنسان ہو جائیں گے۔
آپ کو مصلی پر نماز پڑھانے والے ائمہ نہیں ملیں گے. یہ سارے مدرسے جو چل رہے ہیں وہ الحمدللہ آپ کے دیے ہوئے مال سے چل رہے ہیں. یہ مسجد ماشاءاللہ اتنی عظیم الشان تعمیر ہوئی ہے, آپ کے دیے ہوئے مال سے تعمیر ہوئی. آپ مال لگاتے ہیں تو مسجد چلتی ہے. تو صرف دنیا ہی کے لیے نہیں, دین کے لیے بھی ہم کو مال چاہیے. تو مال کمائیے, حلال ذریعے سے مال کمائیے, خود کو مال کی فتنوں سے بھی بچائیے. تو دو باتیں میں نے آج کے خطبے میں رکھی. پہلا, مال ہماری نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور مال ہماری ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو مال کی فتنوں سے بچتے ہوئے مال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اتنے مال سے نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری حلال مال سے ہماری ضرورتوں کے کافی ہو جائے, ضرورتیں پوری کر دیں, حرام سے ہم بچ جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو مال کی فتنوں سے بچائیں, مال کے معاملے میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.